السلام علیکم. فیض بھائی، کسی شخص نے مطلب بیسک دین جہاں سے سیکھے، اس کے بعد کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مطلب بولنے میں تو تھوڑا غلط لگ رہا ہے کہ فلاں ایڈوکیٹ سے مت سیکھیے اور فلاں مسٹر سے مت سیکھیے، اور اگر ہم ان کو بولتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ آپ شخصیت پرستی کر رہے ہو. تو ایسے حالت میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے، بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی انسان کسی سے علم سیکھے پھر اس کے بعد کوئی کہے کہ وہ جس سے علم سیکھا وہ شخصیت صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، یا جو بھی الزامات ان پہ لگائے، تو ایسے معاملے میں جو بھائی کا سوال ہے کہ اگر وہ بولتے نہیں ہم نے ان سے سیکھے تو کہتے ہیں یہ شخصیت پرستی ہے، فلاں ہے، کیا کریں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ علم، نالج یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے. اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ دینے والے کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے سمجھانے کا، لیکن دیا ایک ہی چیز جاری. اسی لیے کہتا ہوں کہ درسوں میں آیا کیجیے آپ، اگر میں نہیں بھی رہا تو سنا کیجیے آپ، چاہے بولنے کا انداز دوسرے مخرق الگ ہو لیکن وہ علم دے رہا ہے، علم سے اپنا رابطہ جوڑیے، ٹھیک ہے، یہ سب کیجیے. تو بھائی کا سوال ہے لوگ پھر وہ کہتے تو کیا کریں؟ دیکھیے، یہ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں، بار بار یہ چیز ریپیٹیٹیو ہوتی رہتی ہے، اور میرے سامنے بھی کئی بار آتی ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے کئی بار آتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ عالم نہیں یہ کام آپ نہیں کر سکتے، لاجیکل ریزننگ دیتے ہیں کہ آپ چونکہ عالم نہیں، علماء میں سے نہیں ہیں، علماء کے ٹریننگ میں نہیں رہے کبھی، اور جو بھی اس کے علاوہ اور بھی ریزننگ ہوتی ہے، لہٰذا آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کو اس چیز کا حق نہیں ہے. لیکن ایک بنیادی سوال میرے ذہن میں بھی آتا ہے، جب ہم اس کام سے جڑے تھے تو وہ کون سا دور تھا؟ تب بھی ہم کسی نہ کسی عالم کے پیچھے ہی چلتے تھے، وہ کسی نہ کسی مدرسے سے فارغ ہی تھا. تو آپ نے کہا کہ علماء کی مت سنو، کتاب و سنت کی سنو. کتاب و سنت جیسا صحابہ نے سمجھا یہ اصل ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ ان علماء کو ترک کیا جو کہ ہمارے نزدیک بہت بڑے تھے اس زمانے میں، ان کا ایک مقام تھا اور آج بھی احترام کرتے ہیں انسان ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے اور عالم ہونے کے ناطے. لیکن ہم نے ان کا طریقہ چھوڑا، اس طریقے کو چھوڑ کر ہم نے کتاب و سنت کو جیسا صحابہ نے سمجھا اس طریقے کو پکڑا. اب اس طریقے کو پکڑنے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں واپس سے اس طریقے پہ جاؤ جس طریقے کو تم چھوڑ کر آئے تھے. کتاب و سنت نہیں، کتاب و سنت فہم صحابہ جو علماء بولے. آپ سمجھ رہے پرابلم کہاں ہے؟ ہم چھوڑ کے آئے تھے اس دنیا میں اس زندگی کو جہاں ہم علماء کی ہی مانتے تھے. کسی نے ہم سے کہا قرآن و سنت جیسے صحابہ نے سمجھا وہ اصل ہے، تو ہم نے قرآن و سنت کو اصل بنا لیا، علماء کو اصل نہیں بنایا، اور ان کو جانچنے لگے کہ قرآن و سنت سے، مطلب یہ ہمارے لیے معیار بن گیا، قرآن و سنت صحابہ نے جیسا سمجھا. اس سے ہم ان علماء کو جانچا تو یہ اس میں کمزور نظر آئے تو ہم نے ان کو چھوڑ دیا. احترام باقی آج بھی، لیکن کوئی بھی ہو احترام کرنا چاہیے. ہو گیا. اس کے بعد جب ہم نے اس کو اصل جان کے زندگی کو ہم نے ڈھالا تو کسی نے بولا اب یہ بھی تم علماء کے تحت ہی سمجھ سکتے ہو، اب یہ اصل نہیں ہے. اب علماء بولے یہ تو یہ ہے، کیونکہ ایک سامنے تو یہاں تک کہہ دیا اگر کوئی آدمی قرآن کی تفسیر پڑھ کر بھی سنائے جو کسی مفسر نے کی ہو تب بھی وہ کرنے والا بھی گناہ گار اور سننے والے بھی گناہ گار. تو اب پتہ چلا قرآن و سنت جیسا صحابہ نے سمجھا وہ اصل نہیں رہا، قرآن و سنت جیسے صحابہ نے سمجھا جیسے علماء بولے. پھر وہیں آ گئے ہم جہاں سے شروع کیا تھا، ہم نے یہ دور سے نکل کر آئے تھے کہ قرآن و سنت جیسے صحابہ نے سمجھا. دوسری چیز، عالم کون ہوتا ہے، عالم کیا کرتا ہے، اس کی شان کیا ہے، یہ بات بھی سمجھیں. ہر مدرسے سے فارغ عالم نہیں ہوتا، نہیں کیا ہوتا ہے تو پھر اس بنیادوں پر میں بھی کہیں سے فارغ ہوں، ان بنیادوں پر، ٹھیک ہے. میں عالم نہیں بولتا ہوں اپنے آپ کو اور مانتا بھی نہیں ہوں، اور انشاءاللہ قیامت تک مانوں گا بھی نہیں. میں ایک طالب علم تھا یا طالب علم جیسا ہونے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے اتنا ہی بول سکتا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں بولا. ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج ہونے کی کوشش کرتا ہوں، شاید اسٹوڈنٹ آف نالج کے مقام تک بھی کبھی پہنچ نہ پاؤں، میں بھی ٹھیک کوشش کرتا ہوں، یہ بول سکتا ہوں. تو عالم ہر مدرسے سے فارغ عالم نہیں ہوتا، سمجھے آپ؟ اگر ہر مدرسے سے فارغ عالم ہوتا ہے تو کیا ایک عالم جو مدرسے سے فارغ ہو کے آج آیا کل اس سے فتویٰ لے سکتے ہیں یا کل اس سے مسئلہ لے سکتے ہیں؟ آپ بولیں نہیں، اس کو ابھی علم میں وہ ہونا ہے، پختہ ہونا ہے، کتابوں سے رابطہ جوڑنا ہے، ریئل لائف میں جانا ہے، مسائل کو دیکھنا ہے، عمر بڑھیں گی تو اس سے بھی سیکھنا فلاں ہوں. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر مدرسے سے ڈگری یافتہ سند یافتہ عالم نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی ایک دور ایک مرحلہ ہے. اچھا، ہر آدمی جو مدرسہ نہیں گیا کیا وہ بالکل بھی علم نہیں رکھتا؟ ایسا بھی کوئی رول ہے کہ اس کو کوئی علم نہیں ہے؟ جو مدرسے سے فارغ نہیں ہے اس کا علم نہیں ہے، اس کی بات نہیں مانی جا سکتی، ایسا کوئی اصول ہے؟ اگر ہو تو بتائیے. ایسا بھی کوئی اصول نہیں. آپ کہیں گے اگر صحیح بات کہی جا رہی ہو تو لینا چاہیے. تو میرا ایک سوال ہے اور میں نے بہت سے لوگوں سے کیا، بڑے بڑے لوگوں سے کیا. ایک عالم ہے، شیخ کیسا ہے کیا ہے تو انہوں بہت ساری مثلاً باتیں بتا دیتے ہیں. پھر ایک ایم فل ہے، عالمیت سے بھی اوپر ایک ڈگری ہوتی ہے ایم فل، مدینہ وغیرہ میں جائے تو آپ کو پتہ چلے گا. ایم فل ہے، ٹھیک ہے، وہ آدمی کرتا ہے. میجسٹریٹ، ایم فل.
پھر پی ایچ ڈی کرتا ہے کوئی عالم، ڈاکٹریٹ، دکتور، بہت سے لوگوں سے نا نام دکتور آ رہے ہیں آج کل، دکتور، یہ پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں. عالم گریجویشن، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو میجسٹریٹ ہوتا ہے پوسٹ گریجویشن، اور ڈاکٹریٹ جو ہوتا ہے یاد رکھیے سمجھو پی ایچ ڈی ہمارے پاس جیسا ایگزام ہوتا ہے، پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں. میں نے بڑے بڑے ڈاکٹر لوگوں سے ملا، ان سے کوئی مسئلہ پوچھا تو کیا بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ اگر میں نے ایسے لوگوں سے پوچھا جو حدیث کا علم رکھتے ہیں اور کوئی مسئلہ پوچھا علوم القرآن کے تعلق سے، تو وہ کچھ باتیں بتانے کے بعد کہتے ہیں یہ مسئلہ آپ کسی ایسے سے پوچھے جس نے قرآن کے اندر پی ایچ ڈی کیا ہو، وہ بہتر بتا سکیں گا، میں اس بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں. سبحان اللہ. تو اتنے بڑے لیول پہ پہنچ کر بھی ان کی عاجزی کا حال دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسپیسیفک ایک فیلڈ میں بات کرتا ہوں، جیسے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے سب علاج کر رہا، سمجھو ڈپلوما کچھ کر لیا تو ایک مخصوص علاج کر رہا، سرجن بن گیا تو ایک پرٹیکولر، خالی کان کا، خالی گلے کا، خالی آنکھ کا، خالی ہاتھ کا، خالی ہڈی کا، خالی گھٹنے کی ہڈی کا اسپیشلسٹ. دیکھیے نا، خالی مسوڑوں کے اسپیشلسٹ بھی آپ کو معلوم، دانتوں کے تو دیکھے تھے آپ نے، صرف مسوڑوں کا، باقی دانت کا علاج بھی نہیں کرتے، صرف مسوڑوں سے متعلق. سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں مجھے معلوم سب، لیکن آپ دانتوں کے ڈاکٹر کو بتائے تو بہتر. تو پتہ چلا جو جتنا ماہر ہوتا ہے نا علم میں اتنا عاجز ہوتا ہے، اور کہتا ہے بھائی میں نہیں جانتا، اب آگے پوچھ. میں نے ایسے دیکھا ہوں ماشاءاللہ، یہ عاجزی ہے ان کی. تو پتہ چلا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پرٹیکولر فیلڈ آف نالج میں مہارت رکھتے ہیں، دوسرے میں نہیں. تو میں اسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں جو جس چیز کا عالم ہے. یہ کوئی مذاق ہی نہیں، یہ اپنے سپورٹ میں نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے لوگ اس بنیاد پہ عالم مانے، نہیں نہیں نہیں، یہ تو سوال ہی. میں کہہ رہا ہوں عالموں کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے، ہم جیسے لوگ تھوڑی عالم ہوتے ہیں. وہ شان ہوتی ہے ان کی، علماء ایک شان ہوتی ہے ان کی ایک پہچان ہوتی ہے اپنی، یاد رکھیے. آج کے دور میں کئی ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک، اور قیامت تک لوگ رہیں گے ایسے حق پر رہنے والے، میں اس سے انکار نہیں کروں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کسی کی بات سنو ہی مت، جیسا آپ نے کہا ہم کسی کے ذریعے سے صحیح چیز پر آئیں، تو میرا سوال ہے کیا ایسا بولنا کہ نماز کو چلو غلط ہے صحیح ہے؟ نہیں نہیں. اگر سمجھو میں آ کے بول رہا ہوں آپ نماز کو چلے، تو آپ یہ بول رہے ہیں عالم ہے آپ، چلو. عالم بننے کے بعد بولنا آگے میرے کو نماز کو چلو چلو. میں بول رہا ہوں کہ آپ آگے بول رہے ہیں کہ نماز میں کتنی نمازیں فرض ہے، تو میں کہہ رہا ہوں 5 نمازیں فرض ہیں ہم پر. کون کون سی آپ کو؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. آپ بولے چلو عالم ہے؟ نہیں، چلو نکلو. کیسا بول رہے تم 5 نمازیں فرض ہیں؟ عالم ہے کہ تم؟ نہ عالم تو نہیں ہے، لیکن میرے کو اتنا پتا ہے، میں نے پڑھا ہوں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ ساری نفل موقعہ سنتیں ہوں گی، فرض نہیں. پھر آپ آگے پوچھ رہے 5 جو ٹائم کی نمازیں ہیں اس میں کتنی رکعتیں ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں دیکھو میرے علم کے مطابق جو بات ہیں وہ یہ ہے کہ فجر کے اندر 2 موقعہ اور 2 فرض، اس کے بعد ظہر کے اندر پہلی 4 موقعہ، پھر 4 فرض، اس کے بعد 2 موقعہ، اس کے بعد نفل آپ جتنی پڑھنا چاہیں، اس کے بعد عصر کے اندر 4 پہلی سنت، باقی کی 4 فرض، اس کے بعد مغرب کے اندر مغرب کی 3 فرض، اس کے بعد 2 موقعہ، مغرب سے پہلے بھی ثابت ہے، مغرب کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد عشاء کی جو ہے 4 سنت ہے، اس کے بعد 4 فرض ہے، پھر 2 اس کے بعد موقعہ ہے، اس کے بعد 3 وطر آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی نفل پڑھنا چاہے اس وطر سے پہلے بھی آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب بتا رہا ہوں. پھر آپ بول رہے ہیں بات عالم ہے کیا آپ؟ نہیں میں عالم تو نہیں. چل ایسا کچھ رکاتے بولے نہیں، ایک دم بیسک نالج تھا، مجھے ایسا مسئلہ نہیں آیا اس میں آپ کو بیان کرتا. زکوٰۃ کتنی دینا ہے؟ 2.5%. عالم ہے آپ؟ نہیں. چل عالم نہیں اور بولا 2.5%. یہ مطلب یہ بہت بیسک دکھا مجھے، ایسا کچھ مسئلہ نہیں لگا آپ کو بیان کرنے میں. اچھا اب مسئلہ یہ کہ عوام میں بنیادی چیزیں کو کبھی علم نہیں. اب آپ آدمی کو بنیادی چیزیں بتا لوگ کیا باتیں بتا رہا ہے علم کی. میں کہہ رہا ہوں عالموں کی شان ہی الگ ہے، ہم لوگ تو اس میں آتے نہیں. کہ علم کی اتنی کمی ہے عوام میں، جس کے نتیجے میں ہم جیسے لوگوں کو عالم سمجھ رہی ہے نہیں. میں خود کئی لیکچر میں بول چکا ہوں نہیں، ہم تو صرف علماء کے لکھی ہوئی چیزوں کو کاپی پیسٹ کرتے رہتے آپ کے سامنے. کوئی ایسی بات آپ نے دیکھی میں سوچتا ہوں میں نے یہ سمجھا، میرے کسی لیکچر میں بتانا میں نے یہ سمجھا. ہاں میں دنیاوی مشورے دیتا ہوں، اس میں بولتا ہوں میری سوچ یہ ہے، میرا یہ ہے، ٹیکسیشن میں ایسا کرو، فلاں ایسا کرو، لائسنسنگ ایسی لو. لیکن دینی معاملوں میں فلاں شیخ نے فرمایا، فلاں شیخ نے فرمایا، ایک فتویٰ یہ ہے، دوسرا فتویٰ وہ تھا، فلاں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، وہ علامہ کا یہ علامہ کا یہ، قرآن کی آیت یہ، حدیث یہ، اس کی شرح یہ، فلاں شرح کرنے والوں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، صحابہ نے، یہی میری بات. اب تو حال یہ کہ ہم نیوز پیپر کے حوالے بھی دیتے ہیں لیکچر میں. نیوز پیپر کی اگر کبھی بول دیے کہ اتنے لوگ مرے تھے، نیوز پیپر ڈیٹ صفحہ نمبر بھی دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں ہم کہاں اپنے آپ کو عالم بولتے، ہم کہہ رہے ہیں عالموں کا علم کو ہم ٹرانسمٹ کر رہے ہیں ادھر سے ادھر. اب بنیادی مسئلہ کہاں تھا؟ ایک جیسا آپ نے کہا ایک شروعاتی دور تھا جب قرآن و سنت کے فہم والے لوگ ہی موجود نہیں تھے. آپ پتہ نہیں آپ اس دور سے جڑے ہیں، کب جڑے مجھے نہیں معلوم. حالت یہ تھی کہ ہم نے کتابیں پڑھ پڑھ کے جمعہ خطبے دیے ہیں. اپنی تعریف میں نہیں بول رہے یا اپنی تاریخ نہیں جتا رہے، آپ کو ایک نالج دے رہا ہوں. اسے کتاب لے کے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ دور تھا ابتدائی، جب ہم نے ہر مسجد میں کھڑے رہ کر کسی میں 1 سال، کسی میں 2 سال،
کسی میں 3 سال، کسی میں 5 سال تک میں خطبہ دیتا رہا. کسی مسجد میں تو ایک جگہ خطبہ دے کے آتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، دوسری جگہ خطبہ دے کے وہاں نماز پڑھتا تھا. ایک وقت میں 2 مسجدوں میں. شروعات میں کوئی نہیں تھا، پھر کام بڑھا، پھر لوگ آئے، پھر وہ لوگ آئے جن کو عالم بولتے ہیں، ٹیکنیکل عالم مطلب سند یافتہ. پھر وہ آئے. اب وہ آنے کے بعد وہ لوگ جو پہلے مرحلے میں اسی سے متاثر ہو گئے، ہم جیسے لوگوں سے جن کو علم تھا لیکن کچھ سمجھ تو دی نہ بھائی. ٹھیک ہے ہم بلب نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا LED تو ہے، کچھ تو روشنی دیتے کہ اندھیرے میں وہ بھی کام آ جاتی ہے راستہ دیکھنے کے لیے. اتنا تو قبول کرنا پڑے گا کسی کوششوں کی، اتنا باقی نہیں. یہاں اس سے کوئی بہت بڑا اجتماع نہیں ہو سکتا اس کی روشنی میں، لیکن اس نے ایک ٹارچ تو بتایا جس سے لوگ اس ٹائم میں چل دیا اندھیرے میں، تھوڑا سا ہی صحیح، ایک قدم ہی صحیح چلے. پھر آپ آگے بولیں گے وہ تو سب بیکار ہے، پورا بیکار تھا ان کا کام، کچھ بھی وہ نہیں ہے، ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو بولنا نہیں چاہیے تھا، ان کو کھڑے ہونا چاہیے تھا، ان کو فلاں نہیں کرنا چاہیے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب میرا بیسک کوشچن، ہمارے مسجدوں کے ذمہ دار کیا عالم ہیں؟ ہمارے جماعت کے ذمہ داران کیا عالم ہیں؟ اگر ہے تو بتائیے کہیں. ہمارے ذمہ داران ہمارے علماء کو ڈائریکشن دیتے ہیں جبکہ وہ خود عالم نہیں ہیں، اور دوسرے اگر کوئی بات کرتا ہے آپ عالم نہیں اس لیے آپ دین کا کام نہیں کر سکتے، اور وہ دین کے ذمہ دار بن بیٹھے بغیر عالم ہونے کے باوجود. مطلب میں برائی سے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن تھوڑا عقل کا تقاضا بھی ہوتا ہے. ہمارے پاس وہ لوگ جو عالم نہیں وہ علماء کو بولتے ہیں شیخ یہاں یہ نہیں بولنا، وہاں یہ نہیں بولنا، اور ہمارے عالم ان کی سنتے ہیں. انہوں نے کیا بولنا چاہیے علماء نے؟ جب چل عالم ہے تو میں کیسا بول رہا، میں جو چاہے ممبر پہ بولوں گا، تم اتنے ہوشیار کیسے ہو گئے؟ تو وہ کیا بولیں گا؟ میری صلاحیت اور سمجھ کے مطابق اس محلے میں لوگ ایسے مزاج کے تو میں بول رہا ہوں، تو اس مسئلے کے عالم ہو گئے نا تم. جبھی تو آپ کے بڑے شیخ نے آپ کی اس بات پہ عمل کرتے ہوئے کام کریں، تقریر میں وہ نہیں بولے شرک کے خلاف چونکہ وہاں ماحول نیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں مجھے بھی ویسے ہی سمجھو، آپ چھوٹا سا ایک گائیڈ جو علماء کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، کتاب و سنت کی طرف جوڑنا چاہتا ہے لوگوں کو، اس سے ہٹ کر کوئی اوقات نہیں ہے. فنش. لیکن لوگوں کو اتنا قبول نہیں کرنا ہے، بس مسئلہ وہ قبولیت کا ہے. اچھا آپ نہیں ہیں تو وہ خود عالم بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑے دن بعد آپ ہے تو ہم علماء کا احترام کر رہے ہیں. اور جس کو بھی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، چاہے پرانی ہو چاہے نہیں ہو، وہ علم رکھیں گا تو وہ سمجھ جائیں گا کہ آج جو لوگ عالم کے احترام کی اتنی بات کرتے ہیں نا، اس سے کچھ سال پہلے ان کا مزاج کیا تھا علماء کے بعد. سمجھ رہے آپ بات؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ بس ہم کو کسی ایک چیز پر ٹکنا نہیں ہے. اگر عالم نہیں ہے تو ہم غیر عالم کو برا بولیں گے، عالم نہیں ہے سمجھ رہے آپ تو دوسرے عالموں کو غلط بولیں گے. ہمارے عالم آ گئے تو دوسرے غیر عالم جو کام کریں ان کا برا بولیں گے. اگر یہ مارکیٹ سے چلے گئے تو عالم میں عالم کو برا بولیں گے، ٹھیک ہے. پھر وہ عالم میں ہم کو جو پسند ہے ہمارے کان سے نیچے کا اس کو صحیح بولیں گے، کان سے اوپر کا اس کو ہٹانے کے چکر بنیں گے. تو ہماری پالیٹکس ہے. تو پالیٹکس سے اونچا اٹھ کے سوچو دین کے مفاد کو. ایک بہت بڑے عالم دین ہے، جو لوگ عالم بولتے ہیں نا، عالموں کی عزت کرنا، میں بتاتا ہوں ان کے عالموں کا مقام. ایک بہت بڑے عالم دین ہے، مفتی حرم اورنگ آباد آتے ہیں، معمولی شخصیت نہیں ہے. حرم کے ایک مفتی جو اعزاز ہے ہندوستانیوں کا کہ ایک ہندوستانی آدمی حرم میں مفتی ہے، یہ اعزاز ہے ہمارے لیے، فخر کی علامت ہے کہ ہمارا ایک آدمی ہمارے ملک کا آج سعودی عرب کے اندر مفتی ہے. اس کے پروگرام کے پوسٹر آپ پھاڑتے ہیں، کون سے عالموں کی عزت کی بات کرتے ہیں؟ جو آپ سے متفق ہے. عالم تو علم کی عزت ہونا، پھر وہ میرے سے جڑا ہے میرے سے جڑا نہیں اس سے فرق نہیں ہونا. جبکہ قرآن و سنت کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم یہ امید ہی نہیں کرتے کہ سعودی میں اور حرم میں کوئی غیر قرآن و سنت کو ماننے والے لوگ بٹھا سکتے ہیں. آپ اس کے پوسٹر پھاڑتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں نہ جایا جائے. تو آپ کون سے عالموں کے احترام کرتے ہیں؟ وہ عالم جو آپ سے اتفاق رکھتے ہیں. پھر آپ علم کی اہمیت نہیں رکھتے، آپ علماء کا احترام نہیں کرتے. آپ یہ بولیے ہم پرٹیکولر ایک جماعت کے علماء کا احترام کرتے جو ہم سے اتفاق رکھتے ہیں. دیکھو علم تو پھر علم ہے نا. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے یہ علم. اس کو جس نے بھی قرآن و سنت ماننے والے عالم نے لیا، ہم سب کی عزت اور احترام کریں گے انشاءاللہ، سب کی. لیکن یہاں فرق نظر آیا، کلیئر فرق نظر آیا. تو میں یہ بول رہا ہوں عالم نہیں ہے تو کون سے عالموں کا احترام کرتے، کون سے نہیں. تو وہاں بھی کیٹیگرائزیشن ہے. وہ عالم جو ہمارے تھرو آیا اس کا احترام، وہی عالم کبھی ہمارے تھرو نہیں آیا تو احترام نہیں ہے اس کا. نہیں سمجھے آپ بات کو؟ ایک عالم اے کے تھرو آئے، اے کے تھرو الف کے تھرو آئے، عالم احترام پروگرام میں عالم کے آنا چاہیے. وہی عالم اے کے نہیں بی کے تھرو آ گیا اگلی بار، تو وہ آنا نہیں چاہیے، پوسٹر پھاڑنا چاہیے، اعلان نہیں کرنا چاہیے، ان کو اگلی بار آنے دینا چاہیے، ان کو بہکا دینا چاہیے، ان کے نام بدنامی کرنا چاہیے. تو مجھے تو عالموں کی اور علم کی عزت نظر نہیں آ رہی ہے.
یہاں پیورلی پولیٹیکل گیم دکھ رہا، اور پولیٹیکل گیم چینجز آنے سے گیم چینج ہوتے رہتا، بال ادھر سے ادھر جاتے رہتے۔ ہم لوگوں کا مزاج ایک مستقل مزاج، جس سے ہم ڈے ون سے کام کر رہے ہیں، فیض سید سے ایڈوکیٹ فیض سید، وہ سے زیادہ کچھ نہیں لگا اس کے آگے۔ وہ سب سیاست سے ہم کبھی نہ گزرے، نہ اللہ گزارے، وہ فیلڈ کا عالم بننا ہی نہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ علم اور جہالت کا نہیں ہے، سمجھے آپ، کیونکہ جو علم دیا جا رہا ہے ریفرنس چیکنگ کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اور کئی ایسے علماء ہیں جن سے میری ذاتی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ قرآن و سنت کے مطابق بول رہے ہیں، حوالے دیتے ہیں علماء کے، دل کی باتیں نہیں کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ 2011 12 13 میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی جو ہم حوالے ڈال سکیں۔ دوسرا یہ بات مجھے اقرار کرنا پڑیں گی، میں ہر چیز یاد رکھ کے بول نہیں سکتا آپ، ٹھیک ہے، یہ فلاں، یہ بخاری فلاں، اور یہ میرے میں نہیں ہوتی ذہنی صلاحیت، تو میں بول دیتا ہوں۔ فتووں کے تعلق سے میں نے بولا ہے کہ ایک عالم کا فتویٰ ہے، اب نئے ریکارڈنگ میں فتویٰ بھی لگ کے آتا ہے، تو دلائل ہے میرے پاس، صرف اتنا ہے کہ وہاں میں بول نہیں پایا، اب بھی بول نہیں پاتا ہوں، تو میری ذہنی صلاحیت اتنی لمیٹڈ اسکوپ میں کام کر رہا ہوں، لمیٹڈ ذہنی صلاحیت، لمیٹڈ علم کے ساتھ، لیکن جتنا علم ہے اتنا ہی دینا چاہ رہا ہوں، ایکسٹرا باتیں نہیں کر رہا، ایکسٹرا چیزیں نہیں بول رہا ہوں۔ پلس اس کے باوجود بھی مجھ سے غلطیاں ہوتی ہے، انسان ہے نا، تو اس کے بعد بھی میں معافی مانگتا ہوں، کبھی کھلے میں معافی مانگتا ہوں، کبھی انڈیویجول ہوئی تو کال کر کے، کبھی بڑی ہوئی تو بڑے بڑے اجتماعات میں نے معافی مانگی کہ پچھلی بار ہم سے غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے، اور جن لوگوں نے سنا وہ اپنی اصلاح کر لیں اور دوسروں تک بات کو پہنچا دیں۔ بہرحال اگر کوئی ایسا کہے کہ تعلیم یافتہ مطلب ڈگری یافتہ یہ آدمی عالم ہوتا ہے، شاید بہت کم لوگ پھر اس پیمانے پہ آئیں گے، اور امت اتنی بڑی ہے، کام کرنے والے ایسے گنتی کے بچ جائیں گے، گنتی کیسے بچیں گے، 1 2 3 4 5، ٹھیک۔ اور میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ تجزیہ ہے، ایک زمانے تک علماء نے قربانی دی قرآن و سنت کے لیے، ہم بالکل اس کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کو زور دیا نا، یہ غیر عالموں کے ذریعے پروان چڑھائی، یہ بات ماننا پڑے گی۔ جتنی مسجدوں کی زمینیں لی کسی نہ کسی غیر عالم نے لی، جہاں بھی ہوا یہ کام شروع، جتنی مسجدیں تعمیر ہوئی غیر عالموں نے ہی تعمیر کی، جتنے مسجدوں کے نظم آج بھی چلا رہے ہیں غیر عالم ہی چلا رہے ہیں، اور یہ سب ہونے کے بعد 10 20 سال کی قربانی دینے کے بعد جب ایک آدمی سیٹ ہو جاتا تو آپ بولتے اب تمہاری کس کی نہیں چلیں گی، اب عالم صاحب آگے، چلو مسجد کے ذمہ دار ہٹ جاؤ، کمیٹی ہٹ جاؤ، اب عالم صاحب وہ سنبھالیں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ، تو پہلی بنیادی غلط تھی کہ وہ مسجد جس نے بنایا تو مسجد کو توڑ کے پھر سے بنانا کیا، غیر عالم تھا اس میں۔ تو یہ بہرحال ایک پولیٹیکل سیناریو، حالات آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ لوگوں کو کنٹینیوس فیڈنگ کی جا رہی ہے ایک مسئلے کے لیے، اور وہ اس میں اپنا حلال مال بھی ضائع کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے آپ، علماء کی صلاحیتیں ویسٹ کی جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، وہ اتنا اچھا بول سکتے کچھ چیزوں پر جو ریئل ایشوز ہیں۔ آپ کو ایک مسلک ہے ہندوستان کے اندر، وہ مسلک کبھی اپنی اصلاح پہ بات نہیں کرتا ہے، وہ مسلک ہمیشہ پروگرام اس لیے رکھتا ہے کہ دوسرے مسلک والوں گالی دینا ہے اس کو، آپ کو معلوم نا، تو وہ مسلک کے ماننے والوں کی کوئی اصلاح کبھی نہیں ہو پاتی، وہ صرف دوسروں کو گالیاں دیتے رہتے کنٹینیوس، اپنے اصلاح کے دروازے بند کر لیے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے ایسی حالت طرف ہم بھی جا رہے ہیں، ابھی صرف دوسروں کو برا بولنا، اپنی اصلاح کے دروازے ہمارے پاس بند ہو چکے ہیں۔ ہر پروگرام عالم کی فضیلت، علماء سے جڑنے کی فضیلت، علماء کا مقام، علماء کے فائدے، ارے یہ بڑے بڑے علماء بہت کچھ بول سکتے ہیں یہاں آ کر، بہت اصلاح کر سکتے ہیں۔ اب اپنی اصلاح چھوڑ کر اب کیا ہو رہا، کنٹینیوس کسی اور کی اصلاح کے لیے پروگرام سنا۔ اچھا، جن کی اصلاح کے لیے پروگرام ہو رہے وہ خود دلے میاں ہیں، کہیں ملتے ہی نہیں کسی کو، کسی کی شادی اگر ہے، اور میری بھی شادی ہے، اور کوئی بول رہا ہے میری شادی میں تم نہیں تھے، تو میں بولوں گا میری بھی شادی تھی اثر کے بعد اسی دن، میری بھی شادی تھی مغرب دن اسی دن، تو آپ بھی دلہے میاں تو میں بھی دلہے میاں ہوں نا، میری بھی شادیاں لگی ہوئی ہیں، تو میرا پروگرام کہیں نہ کہیں ہو رہا، تو وہ تو آتا ہی نہیں نا وہاں جس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے ذریعے۔ عوام کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، جیسے آپ کے ذہن میں آیا میری اصلاح ایک آدمی کے ذریعے ہوئی، اب وہ بول رہی ہے آدمی غلط ہے، تو اب میں کیا کروں، چھوڑ دوں یا ان کے ساتھ جڑ جاؤں؟ حالانکہ وہ یہ بول سکتے ہیں، وہ آدمی بھی سیڑھی بنا، دیکھو میں کیا بول رہا ہوں، خراب اسٹیپنی بھی گاڑی کو لا کے جب ٹریول کر لیتے نا تو اتنا ٹریولنگ ڈسٹینس کو واپس ٹریول نہیں کرنا پڑتا، اسٹیپنی خراب تھی، کمپنی برانڈ بھی نہیں تھا، گاڑی ٹیڑھی چل رہی تھی، چھوٹی بھی تھی، لیکن گاڑی چلی نا، تو ایسا بولنا کہ انہوں نے کیا جب تک ٹھیک تھا، اب ان کا کام ہے یہ نہیں کرنا، لیکن آپ کسی کو سرے سے بولیں گے وہ ٹھیک ہی نہیں تھا، تو پرابلم کیا ہوتی ہے، پھر میں نے آپ کو بتا دیا، پھر پورا اسٹیپنی نہیں ڈال کے پھر سے گاڑی چلاتے آنا پڑتا شروع سے۔ آپ سمجھیے اس چیز کو، یہ کسی کا احسان نہیں کسی پر، یہ کسی نے اپنے فائدے کے لیے، تاکہ آخرت میں اس کو کچھ اس سے فائدہ ہو اس لیے کیا، کسی کے لیے نہیں کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہی دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، سمجھے آپ بات کو، تو قبول کرنا چاہیے۔ آپ کیا ہو رہا، آپ کنٹینیوس پروگرام کسی کے اگینسٹ رکھ رہے ہیں، کنٹینیوس پروگرام،
یہ فلاں پرائیویٹ کیمپس اور یہ اور ہر جگہ بس یہی سوال کوئی ایک آدمی اٹھا رہا، عالم ہونا کیسا ہے، عالم ہونا کیسا ہے؟ تو بہت بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ اچھا، غیر عالم کی بات یہ نہیں سنتے ایسا نہیں ہے، غیر عالم کی بات نہیں سنتی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حال میں ایک پروگرام رکھا گیا کہ علماء کی فضیلت، لیکن تقریر دینے والے غیر عالم، لیکن ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم تہ دل سے ان کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو بہت مقام دیتے ہیں، بلکہ اپنے پروگرام پہ ترجیح دیتے جب کال آتا ہے ان کو بلائیے زیادہ بیٹر ہے، لیکن آپ کو ایک جاہلی چاہیے تو میں بھی آ جاؤں گا، بالکل پریکٹیکلی، ہم اس میں دو رائے نہیں، ہمارے فون بولتے ہیں ان کو بلائیے زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ چاہتے میں ہی چاہوں تو آ جاؤں گا، لیکن اس میرے سے اچھے لوگ موجود ہیں ہمارے جو مجھ سے اچھا بولتے، تو ان کو بلا کے سنا دیا۔ مجھے لگا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو نہیں بولے وہ اتنا ان کا علم بڑھ گیا، آپ بولے کہ وہ عالم جیسے ہو گئے۔ میں نے کہا اگر وہ 100% ہو گئے تو میں 10% یا 5% ہوا ہوں گا، اب تک پورا نہیں ہوا ہوں گا، نو ڈاؤٹ، اتنا تو ہوا ہوں گا، مطلب بڑھ کے جھاڑ کے نیچے رکھ کے میں بھی بڑھ بن گیا، چھوٹا بڑھ کا جھاڑ۔ نہیں بولے تم نہیں بن سکتے کبھی، تم کیا ہے دھتورا ہے یا جو بھی ہے، تم وہی ہے، بولے کیا دھتورا نہیں، ایک اور رہتا اپنے پاس، کیا اگتا ہو کہیں بھی اگ جاتا ہو، کانٹے والا جھاڑ، وہ کامنلی اگتا ہمارے پاس، ہر جگہ لگا ہوا رہتا، جنگلی لکڑی رہتی ہے اس کی، تم وہ بولے تم کچھ بھی نہیں بن سکتے، تم کتنے بڑے جھاڑ کے نیچے میں رہو، تم جھاڑ کو خراب کر دیتے، تم نہیں بن سکے۔ بولے پھر ایک صاحب ہے وہ بھی کبھی کبھار اگینسٹ بول دیتے، لیکن ان کے نام کے آگے ان کی بھی لوگ سن رہے ہیں، ہاں ارے وہ بھی عالم نہیں ہے، لیکن سند یافتہ نہیں، ٹیکنیکلی میں بول رہا ہوں، پھر اب سند یافتہ تو نہیں بولے، وہ بھی بڑے بڑے علماء کے ساتھ رہے اور علماء کو بہت احترام کرتے، جس سے ان میں وہ صلاحیت آ گئی، مطلب میگنیٹ کے بازو رہ کے وہ بھی میگنیٹ بن گئے، اور میرے کو بھی میگنیٹس کے ساتھ رہنا پڑے گا، تو نہیں بولے تم نہ سند یافتہ ہے نہ علماء کے ساتھ رہیں۔ اب علماء کے ساتھ رہیں میں کیسے سمجھاؤں؟ دیکھیے انہوں فلاں اس میں ان کے ساتھ تھے، فلاں پروگرام میں ان کے ساتھ، میرے سے غلطی، میں نے فوٹو نہیں کھینچا، تو فوٹو نہیں کھینچاتا نا، میرے سے یہ غلطی ہو گئی، میں تو پھر بہت بڑے بڑے ساتھ رہا، اللہ یہاں سے لے کر تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی رہا اور پھر خلیجیوں کے ساتھ بھی رہا، انٹرنیشنل ٹورز میں کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی، کتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، بات نہیں، ہاں کبھی وہ نہیں کرے ہم نے یار کہ ریکارڈ کیپنگ کرے کہ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا، میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے مچار جن کو آپ بہت بڑا سمجھتے ہیں، میں ملاقات کیا، پرسنل کانٹیکٹ میرے پاس ہے، میں ان سے رابطے میں رہتا ہوں چینل کی وجہ سے، میں ان کے ساتھ بھی گھوما ہوں، ان کے ساتھ کھایا پیا ہوں، میں ان کے ساتھ تو کھیلا کودا ہوں، کسی کے ساتھ ہم نے فٹ بال کھیلے ہاں، کوئی فوٹو نہیں لیے، پرابلم یہ ہو گیا ہم لوگوں نے سر، مطلب وہ صحبت کی فوٹویں نہیں لی جا کے، ہم بھی میگنیٹ کے ساتھ رہ کے میگنیٹ بنے بول کر وہ دلیل بن جاتی تھی، یہ ہم سے مسٹیک ہوئی، کبھی نہیں کیا ہم نے، نہ انڈیا کی ہے کہ ہمارے بھائی سب سے بڑے جو امیر ہیں ان کے ساتھ میرے کئی پروگرام ہیں میرے ساتھ میں، ایک ہی کانفرنس میں پہلے مقرر وہ دوسرا مقرر میں، ان کو جلدی جانا تھا بول کے پہلے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے مچار جن کو آپ بہت بڑا سمجھتے ہیں، میں سب کے ساتھ پروگرام کر چکا ہوں، سب کے ساتھ، میں اب نام لینا چاہوں، میں نے فوٹو لینا نام بھی کیوں نہیں، میں ان کے ساتھ بھی رہا ہوں، بس میں نے فوٹو نہیں لیا۔ اچھا فوٹو لے بھی لیتا تو وہ علم ٹرانسفر ہوتے ہوئے کچھ دلیل نہیں رہتی نا میرے پاس، تو ایسی فوٹو لینا پڑیں گی، اوپر بیٹھے ہو میں نیچے بیٹھا کتاب لے کر، تو ہاں فیض بھائی اب علم یہ اب بیٹھے صاحب، اب یہ بڑھ کے جھاڑ کے نیچے آ کے بھی بڑھ بننے والے آگے چل کے، بنیان کے نیچے آ کے بنیان ٹری بنتا ہے۔ میرے کو تو لگتا ہے جو جیسا پیدا ویسے رہتا، وہ نسل اس کی نہیں بدل سکتی، بنیان بنیان رہتا، دھتورا دھتورا ہی رہتا، نیم نیم رہتا، لیکن اب میں نے صحبت بھی نہیں لی، مطلب ایک تو عالم بھی نہیں، اور عالم علماء کی صحبت نہیں کرتے، تیسرا علماء کی بے عزتی بھی کرتے، بولے کیسا بے عزتی کرتے؟ بتاؤ کون سے عالم کے پروگرام میں یہ تھے آج تک؟ عالموں کی عزت یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہنا، ان کے پروگرام میں آ کے بیٹھنا، تو میں ہی دولہا بنا ہوا ہے، آپ بول رہے میری شادی میں آپ کیوں نہیں آتے؟ تم بھی دولہا تھے تو میں بھی دولہا تھا اس دن۔ مہینے کے کتنے دن ہوتے جب میں گھر پہ رہتا ہوں؟ تو ہارڈلی کچھ دن ہوتے جب میں گھر پہ رہتا ہوں، سنڈے کوشش کرتا ہوں کہ یہاں رہنے کی کوشش کروں، کم از کم 3 اتوار، جمعہ ہے، ہفتہ اتوار ہے، پھر اتوار کے دن ہی شام میں چلا جاتا ہوں۔ جو لوگ ایئرپورٹ پہ رہتے ہیں مجھے پہچانتے ہیں، اتنا پہچانتے کسی کو انتہا نہیں، اتنا پہچانتے کہ میرا ایک بار کارڈ گر گیا تھا تو اگلے دن لا کے انہوں نے گھر آفس پہ دے کے چلے گئے، ہر کوئی پہچانتا ہے سر، اتنے بار آ رہا ہوں، اتنے بار جا رہا ہوں کہ کوئی گنتی نہیں ہے اس کی، آپ سمجھ رہے ہیں بولنے کا طریقہ؟ پچھلے سال 1 سال کے اندر میں نے 102 ٹور کیے، 1 سال میں، تو 102 ٹور، اگر ایک ٹور بھی 2 دن کا ہوگا تو کتنے دن میں باہر تھا گھر سے؟ اگر ایک ٹور 2 دن کا بھی تھا منیمم، فلائٹ سے بھی گیا تو منیمم 2 دن، 3 دن کی بھی ہوتے کچھ، 2 دن کا بھی کاؤنٹ کرے تو 102 ٹور بولتے کتنے دن ہو رہے؟ 204 دن باہر تھا، 365 دن میں سے سمجھو 3 دن باہر ہے تو 4 دن یہاں، اس طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ تو پھر رمضان وغیرہ پھر میں نہیں جاتا ہوں تو یہاں رہتا ہوں، تو آپ سمجھیے اس چیز کو۔
تو اب کسی کی خود کے گھر میں شادی ہے تو آپ کی شادی میں کہاں سے آئیں گا؟ اب مطلب کچھ تو تقاضے ہو عقل کے بنیاد، یہ صرف الزام ہے. تو بولے علماء کی عزت نہیں کرتے، کیوں؟ تو موجود نہیں رہتے. اس کے بعد پھر علماء کے خلاف بات کرتے. کیسے؟ تو یہ ان کے یہ سب ہی سوچ لی، انہوں نے خود سوچ لی. ساری چیزیں ان کی اپنی سوچ ہے، اس میں کوئی چیز کی وہ نہیں. ان کی اپنی سوچ، ان کی اپنی سمجھ، ان کو اپنا کہ علماء کی عزت نہیں کرتے. کیسے عزت نہیں کرتے؟ علماء ان کو چائے کا نہیں بولے. IRC پہ چائے کا سسٹم ہی نہیں ہے، ہمارے امپلائیز کو نہیں پلاتے ہم. تو گھر نہیں ہے نا، یہ گھر نہیں ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے تو وہاں چائے منگا سکتے ہیں، یہاں کوئی دکان بھی نہیں ہے آس پاس. تو کیا چائے پلانا عزت ہے؟ سبحان اللہ. میں نہیں سمجھتا ہمارے علماء بھی اس مقام تک آئے کہ ان کو چائے نہیں پلائے تو سمجھے احترام نہیں ہو رہا ان کا. یہاں تو نبی موجود ہوتا تھا وقت اور کھانے کو نہیں تھا. تو یہ ہمارے علماء کی سوچ نہیں. یہ تو علماء کے ساتھ رہنے والے وہ چمچوں کی سوچ مجھے ایسا لگ رہا کہ عالم صاحب آپ کی عزت نہیں ہوئی. عالم صاحب بول رہے ہیں میرے کو تو محسوس نہیں ہوا. کیسا؟ چائے نہیں. اچھا مطلب ان کو بعد میں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی عزت نہیں ہوئی، تو آپ کو چائے نہیں پلا. تو کیا چائے عزت ہے؟ اگر واقعی میں عزت ہے نا تو اللہ نے اتنی استطاعت دی ذاتی طور پہ کہ عالم آیا تو اس کو 5 سٹار ہوٹل میں رکھ کے دن بھر کھلا کے بھیج سکتے ہیں. تم دو تو صحیح اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم کو. یہ عالم سے ملنے تو ہم کو کبھی. آپ آنے کے بعد اتنی ٹائٹ سیکورٹی رکھتے ہو. یہ علماء جن کو بلاتے ہیں ہمارے چینل پر آتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم، بس وہی مسئلہ ہے نا، فوٹو نہیں ہم نے رکھی چاہیے. بیٹھے ہوئے گھر آنگن جیسے بیٹھے ہوئے. ایک عام زبان میں کہوں تو ان کو ٹریک پینٹس اور ٹی شرٹس میں ہم لوگ ساتھ رہے ہوئے، سوئمنگ پول میں ساتھ تیرے ہوئے. ہمارے اسٹوڈیو میں سوئمنگ پول بھی. جن کو یہ بلا کے رکھتے اور یہ سمجھتے کہ ہم سے نہیں ملنے دیں گے، جن کی ملاقات ہم سے نہیں ہوتی، تو یہ آ کر معذرت چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے شہر میں آئیں، لیکن حالات آپ کے شہر کیسے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلی بار جدہ آئیے، ساتھ کھانا کھائیں گے. UAE آئیے، ساتھ بیٹھیں گے شارجہ میں. فلاں آئیے، وہاں ملتے ہیں. آپ ہمارے ملک نہیں آ سکتے، وہاں میرا ایک ٹور ہے، آپ بھی ٹور بنائیے، اپن دونوں وہاں ملتے ہیں. ایسے حالات رہتے ہیں، کال کر کے بولتے ہیں حالات ایسے ہیں. چونکہ دعوت کا کام ہے، ہم نے مناسب سمجھا آپ سے نہیں مل کے دعوت ہوتی تو کریں. میں بھی کہتا ہوں شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ سب سے اچھی حکمت کا آپ نے کام. ایک شیخ بھولے بھٹ کے آ گئے تھے یہاں، جو ان کا تماشا کیا، ارے اللہ بھولے بھٹ کے آ گئے تھے. وہ اتنے مطلب ان کا ایسا معاملہ ہے ہمارے ساتھ، میں آپ کو کیا بولوں. پھر بول رہا ہوں نا، فوٹو نہیں ہے لیکن وہ ان کے بھائی، ان کے برے ایسا معاملہ ہے کہ کبھی گئے تو بغیر کھا کے بغیر چائے پی کے ان کے گھر آ کے ہم آج تک نہیں آئے. ان کو اتنا مجبور کیا کہ بیچاروں کو ایک جواب بھی کرنا پڑا. ساتھ میں ہم کو بول رہے فیضے میں مجبور تھا. کیا ہم نے کچھ نہیں سیریس ہی نہیں لیا. یار شیخ آپ کا آنا ہی غلط ہوا، شیخ نہیں آتے آپ، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم نے نہیں بولا آپ کیوں آ گئے. آپ سمجھ رہے نا، کسی کا اپنا ہم لوگ کو ایک شیخ کا جو انڈین ہے وہ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں بیٹھے، ایسا نہیں ہے. اور وہ نہیں پہچانتے مجھے یہ کہہ دے کہ یہ ایسا ہے، یہ نہیں. وہ خود بول رہے کہ ہم مجبور ہیں. یہاں کے حالات ایسے کہ فلائٹ سے اترتے جو آپ کے بارے میں ہو رہا تو جانے تک ہو رہا. تو میں نے سوچا دعوت کے لیے بہتر ہے آپ سے نہ ملوں. تو میں بھی کہتا ہوں اللہ جزائے خیر دے، سب سے اچھا کام آپ نے کیا. دعوت کے لیے یہی بہتر تھا. ہم کو کس سے مطلب ہے؟ کام سے. نام سے اگر مطلب ہوتا نا، نہیں انہوں نے آج تک نام نہیں لیا. کیا نام نہیں لیا؟ فلاں سے جڑے ہوئے. میں اس کے لیے بھی دعویٰ کرتا ہوں، اپنے آپ کو کھڑے کر لو کہیں بھی اور مجھے کھڑے کر لو کہیں بھی. لوگ مجھے کیا بولتے اور آپ کو کیا بولتے پوچھ لو. سے کھڑے کر لو کہیں بھی، یہاں نہیں دنیا میں کہیں کھڑے کر لو اپنے آپ کو اور میرے کو، یا اپنے شہر میں کھڑے کر لو اور صرف پوچھو. حالات یہ کہ مجھے ڈسکلیمر دینا پڑتا، معلوم، ہر دعوت میں ڈسکلیمر دینا پڑتا. میں اس کا ذمہ دار نہیں ہے. میں ایک ادارہ چلاتا ہوں اسلامک ریسرچ سینٹر، میں اس کا ذمہ دار ہوں. ارے ہم تو سمجھتے ہیں آپ بانی ہیں. ارے میں بانی وانی نہیں ہوں بھائی، میری اتنی اوقات نہیں بانی وانی ہونے کی. چھوٹا سا آدمی ہے ایک، میں بانی ہے. ڈسکلیمر دینا پڑتا مجھے. میں کہہ رہا ہوں پبلک میں کھڑے کر لو اپنے آپ کو اور مجھے، اور دنیا کو گواہی دینے دو کون کیا ہے. میں نے بولا نہیں الگ بات ہے، لیکن کون کیا ہے دنیا گواہی دینے دو. تو میرا بولنا یہ ہے کہ اگر دوا کا کنٹینٹ وہ ہے نا جو اثر کرتا ہے، تو لیبل چڑھاتے رہو کوئی بھی، دوا اصل ہونا. کنٹینٹ بدل جائے، دوا کا کنٹینٹ نہیں بدلنا، قرآن و سنت نہیں بدلنا. لیبلز کہیں ہوتے جائیں گے، اس پہ چڑھتے جائیں گے. کنٹینٹ اصل ہے، دوا اثر کرتی، بس یہ ہمارے لیے اصل. کچھ لوگوں کے لیے صرف لیبل اثر ہے، کنٹینٹ کچھ بھی ڈالو. اس کنٹینٹ کچھ بھی ڈالو، اس کی میں کئی دلیل دے سکتا ہوں. شادیاں غیر سنت طریقے پر، لیکن وہ سب سے بڑے علامہ اور سب سے بڑے فلاں. کیوں؟ تو لیبل وہی ہے ان کا، کنٹینٹ کچھ بھی ہے اس کے اندر. آپ زندگی بھر سب کرو، مطلب چھوٹی سے لے کر بڑی چیز تک ہم گنا سکتے ہیں. تو بس یہ ایک ہوا ہے، ہوا. ان ہواؤں کا جواب نہ دینا ہی ہمارے لیے سب سے اچھی چیز ہے. ہوا چلتی آتی ہے، چلی جاتی ہے، ٹھیک، اس کے ساتھ ماحول بدل جاتا ہے. لیکن جو جھاڑ جھک جاتے ہیں، ہوا کو سمجھ لیتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں، باقی سب اکھڑ کے بھی چلے جاتے ہیں. تو بس ہوا ہے، آتی جاتی رہتی ہے. تو ایک 5 سال کی ہوا ہے تو اگلے 5 سال کی کچھ ہوا ہوں گی. اس سے پہلے 5 سال کی کچھ ہوا تھی، اب کی ہوا چینج اور ہوا چینج ہوتے رہیں گی.
بس اصل چیز یہ ہے کہ آپ سے جو گزارش کروں گا یا ایسے لوگوں سے جو جڑے ہیں، کتاب و سنت کے کام کو فروغ کرو، آگے بڑھاؤ، کوششیں کرتے رہو، یہ باتیں مت سنو۔ اگر آپ کو یہ بہتر لگتا ہے کہ کسی ایڈوکیٹ کی بات یہ کہنے سے کہ ہم اس کو اب نہیں مانتے، تمہارے ہو کے بولنے، تو بول دو، کوئی مسئلہ نہیں، کام آگے بڑھنا چاہیے، مشن کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے۔ شخصیتیں آئیں گی اور جاتے رہیں گے، لیکن مشن اپنا ایک ہے، مشن ہے کتاب و سنت کو آگے بڑھانا۔ اپنے کو مطلب کس چیز سے ہے؟ کام سے ہے، لوگوں کو بینیفٹ سے ہے، کتاب و سنت کے فروغ سے ہے۔ وہ آپ کے ذریعے ہوتا، میرے ذریعے ہوتا، کسی اور کے ذریعے ہوتا، کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر کے کرتا، کوئی مسلمان ہمارا ایک بگڑا بھائی اصلاح کر کے کرتا، میرے جیسا انسان کرتا، علامہ کرتا، فہامہ کرتا، مفتی کرتا۔ بس کام کرو کتاب و سنت کا، اس کو خراب مت کرو، اور کسی کی واقعے میں غلطیاں ملو، مل کر بیٹھو، اس سے بات کرو۔ الحمدللہ اتنے سالوں میں آج تک میرے ادارے پر کوئی نہیں آیا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کسی نے میری اصلاح نہیں کی۔ میرے پاس عالم صاحب ہیں، ان سے تو سیدھی بات کر سکتے ہیں، کسی نے آج تک میری اصلاح کا ایک نقطہ یہاں کے بیان نہیں کیا۔ اس کا مطلب آپ میری اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اگر ہوتے تو آپ وہاں پیج دیتے تھے۔ آپ وہ رکھنا چاہ رہے تاکہ میں وہ غلطیاں کرتے جاؤں، اور بعد میں وہ اور کتاب بڑی کر کے آپ بتائیں اس نے اتنی غلطیاں کی۔ ٹھیک، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے پہلے دوسری اصلاح کر لیتا آدمی، کبھی کبھی جینوئن غلطیاں ہوتی جب تک آپ لوگ نہ بتائیں میں نہیں پتہ کر پا، ہوتی ہیں، الفاظ بولنے میں ہو جاتی ہیں، واقعہ سنانے میں الفاظ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو ان کا مقصد اصلاح کا بھی نہیں تھا۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ آپ کام کرتے رہیے، جڑ کر کام کیجیے، ڈٹ کر کام کیجیے، جو بھی کتاب و سنت پر کام کر رہا ہے اس کی مدد کیجیے، اس کو تعاون کیجیے، اس کے ساتھ رہیے، اور وہ لوگوں کی بھی اصلاح کرتے رہیے، اور واقعی میں وہ لوگ اگر کوئی ایسا پوائنٹ دے رہے جو سامنے والے کی اصلاح کا ہے، اس کی بھی اصلاح کبھی پر جا کے کرتے رہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان غلطیوں سے پاک نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوں گا۔ خطائیں، غلطیاں، معصیت، گناہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، وہ ہوتے رہیں گی۔ تو اصلاح کا ڈھنڈورا پیٹا، ویڈیوز بنائے کہ ہم نے اصلاح کی، پھر بھی یہ سنتا نہیں، مانتا نہیں۔ میری اصلاح کے لیے کوئی آج تک میرے پاس نہ کوئی بڑا عالم نہ چھوٹا عالم، آج تک میں بولا نہیں ہوں۔ میرے منہ کے پیچھے انہوں نے بہت بولا، میرے پیٹھ کے پیچھے بہت بولا، لیکن میرے چہرے پر آج تک کسی نے، میں نہیں کہہ رہا ہمت نہیں کی، میں کہا بس نہیں کیا انہوں نے، کیوں نہیں کیا مجھے نہیں پتا۔ جس نے یہ بول دیا کہ عالم کی بات نہیں سننا، وہی آدمی جب میرے سے ملتا مجلس سے تو اتنا جھک جھک کے ملتا، بولتا جو آپ نے کیا اس کے ویسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر کیا کو ملتے ہیں منہ پہ بولنا یہ تم فالتو آدمی ہیں، تم نے فلاں کیا، تو کیوں چڑھا رہے ایسے آدمی کو؟ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بیکار آدمی ہے تو اس کو اور کیوں بھگا رہے کہ منہ کے بل گر کے منہ پھوڑے اپنا؟ فوراً بولنا، کہ تقریر میں بولنا چاہیے تھا کہ روک کر کہ میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ اصلاح کر لو، جہاں بیٹھے ہیں سنیں، جب حق پر ہے تو ڈٹ کر بولو ہر جگہ اس کو۔ جب قرآن و سنت کے خلاف کرنے والوں کو بولتے ہیں نا، ویسے ہی بولنا جو قرآن و سنت کے ماننے کا دعویٰ کر کے بھی غلطیاں کرتے ہیں نا، اگر واقعی ان کی غلطیاں اتنی بڑی تو پبلک میں بولو، ایک دم عام بولو کہ ایسا غلطی نہیں۔ چھپ کے ایک آدمی کو بلا کے چائے پلا کے سمجھا رہے دوسرے کو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اوپنلی جب اس کو اس کے پاس جاؤ، آپ نے یہ غلطیاں کی، مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں، ہو گیا۔ اس کے بعد پھر پبلکلی اوپن کرو کہ آدمی کی اصلاح کی گئی ہے کمرے میں بیٹھ کے، گدھا ایسا بولتا ہے، یہ باتیں کرتا ہے۔ آپ نے تو کوئی بتایا نہیں، مطلب منہ پہ تو یہ بول رہے دیکھیں آپ، آدمی تو چڑھ جا رہا نا، بولا ایسا چڑھایا مت کرو ہم کو، میں نے وہاں بولا ایسا چڑھایا مت کرو ہم کو، اس لیے کہ تم ایک طرف چڑھاتے ہو دوسری طرف ایسا بولتے ہو، مت چڑھایا کرو، ذلیل کو ذلیل رکھا کرو تو وہ اپنے مقام پہ رہتا۔ کیوں بول رہا ہے ویسا؟ اس سے میں چڑھ جاؤں گا نا، کہ میں یہ سوچ رہا ذلیل ہے تو ذلیل کو ذلیل کے مقام پہ رکھو، اور میرا شر اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو میں تکلیف پہنچاؤں، میں شریر قسم کا نہیں ہو کہ میں بدلہ لوں گا، اس کا ٹائم ہی کہاں ہے؟ یہ بولا نا پینٹیں پہن لی ہم نے زیادہ، کھینچے تو ایک چھوڑ دے اوپر نکل جانے کا، شرٹ زیادہ پہن لو، ایک کھینچا چھوڑ کے نکل کے دوسرے شرٹ میں آگے بھاگا، کام کرنا ہے۔ ہم شریر بھی نہیں کہ آپ کو بدلا لیں گے بعد میں، تو پھر بولو نا۔ تو الحمدللہ آج تک کوئی نہیں آیا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں آیا تو میں نے غلطی نہیں کی، میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں میری غلطی ہوئی ہوں گی تو کسی نے مجھے بتایا نہیں آج تک، اگر بتاتے تو انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کے لیے تب بھی کھلا تھا، سب کے لیے کھلا ہوں، اپنے لوگوں کے لیے اور زیادہ کھلا ہوں، اور ہمیشہ انشاءاللہ اسی مزاج کے ساتھ انشاءاللہ کام کرتے رہوں گا۔ تو بہرحال وہ لوگوں کا کام ہے، یا تو وہ اپنی اصلاح کرے یا سامنے والے کی اصلاح کر دے، انشاءاللہ مسئلہ ختم ہوگا۔ جب تک باتیں چلتے رہیں گی تو قیامت تک اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ دوسرا میرا یہ سوچ ہے کہ آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو دوسرے کو بولو کہ یہ کام غلط کر رہا، اس سے اپنے کام پہ چادر ڈھک جاتی۔ اگر کوئی آپ سے اس سے پہلے پوچھے تم کیا کر رہے تو پہلے ہی بول دو انہیں ایسا کر رہا، انہیں ایسا کر رہا، ڈائریکشن چینج، آپ کی باتیں چھپ جاتی۔ ہم نے یہ کیا بتاؤ پہلے، پھر بولو کہ یہ کام کی ضرورت نہیں، یہ آدمی زیادہ کر رہا ہے۔ اور الحمدللہ اب تو IRC کی کوئی ایکٹیویٹی اورنگ آباد میں ہو ہی نہیں رہی، کمپلیٹلی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ سنڈے درس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہم لوگ۔ ہم نے اپنے مبلغین کو بھیجنا چھوڑ دیا، کیونکہ کسی کو ایسا لگ رہا تھا ان کے اگینسٹ ہم بھیجتے ہیں۔ کتاب و سنت کا کام بند ہو گیا، ہم کو آج بھی خون کے آنسو ہم رو رہے، لیکن ہم نہیں بھیجتے ہیں، لیکن ہم فتنے کو زیادہ بڑا خطرناک چیز مانتے بنسبت کسی کے اصلاح کو، سمجھ رہے آپ؟ فتنہ ہو جا رہا ہے، ایسا فتنہ کہ آپ ایک کام کر کے آؤ، اگلے دن اس کے سامنے ایک دوسرا درس ہو رہا ہے، اللہ بدھ کو یہاں ہو رہا تو جمعرات کو یہاں ہو رہا، اسی ٹائم ایک بار تو بدھ کو یہاں ہو رہا، بدھ کو یہیں ہو رہا، ایک ہی محلے میں،
دو جگہوں پہ، دونوں جگہ قرآن حدیث ماننے والے لوگ نہیں. ایک ابھی آیا اس کے پاس اس نے شروع کیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو پکڑا جو آ رہا اس کے بعد انہوں نے شروع کر دیا. یہاں جو درس چلا اس کے اپوزٹ یہاں درس چلا. یہ حالت اور نوبت آ گئی. ہم نے یہ درس بند کر دیا. اب یہ درس کبھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ، چونکہ یہ فیز میں ہم کو کبھی نہیں جانا لائف. یہ تو ہم دعا کرتے کہ ایسے حالات نہ آئیں. تو ہمارا مارکیٹ ایریا ہی ہم نے الگ کریٹ کر دیا. اسٹوڈنٹس، ایجوکیٹڈ طبقہ، میڈیا. اب جانا ہی نہیں ہم کو وہ دلدل کے اندر جہاں وہی سب ہو رہا ہے، شیش ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا. تو بہرحال اس سے نکل کے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم وہ بہت غلط ہیں ہم بہت صحیح ہیں. بولنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ایک دوسرے کو. بس یہ تو سمجھ کے اختلاف کو تبھی ختم کیا جا سکتا جب لوگ اس چیز کو سنجیدگی سے لیں اور بیٹھ کر اس تعلق سے کوئی مسئلے کا حل نکالیں. ورنہ ایسا بولتے وقت گزر جائے گا، زمانہ گزر جائے گا، لوگ کمپلین لاتے ہیں انہوں نے آپ کے خلاف یہ بولے ہوتا. کوئی بات نہیں، آپ کو جو اچھی لگے بات مان لو، جو غلط لگے اس کو چھوڑ دو. میرے پاس آئندہ آؤ بھی مت، مجھے سناؤ بھی مت. اللہ ان پہ بھی رحم کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم کام کریں، ہماری غلطیوں کی اصلاح کریں، اور اللہ ان سے اور ہم سے بڑا کام. اتنا ہی بول کے بات کو ہم چھوڑ دیتے تھے. بہرحال یہ ایک غلط فہمیوں کی بنیاد پہ بنی ہوئی چیزیں. اگر سامنے والا اصلاح کے لیے ریڈی ہے تو دوسرا آدمی فریق تو کبھی بہرحال اس چیز کے لیے ہوگی.